چونکہ رسماً سمجھ لیں یا عادتاً سمجھ لیں، یہ ایک معمول بھی ہو چکا ہے کہ مجلس میں شاید لوگ تنقیدی نگاہ سے بیٹھتے ہیں اور دیگر مشاغل زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ معلوم نہیں ہے کہ مجلس اعضاء میں بچھی ہوئی صف اس کا مقام کیا ہے۔ یہ جن دریوں پر آپ تشریف فرمائیں یہ دریاں نہیں ہیں، یہ نجات کی کشتیاں ہیں۔ جتنی دیر آپ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تقریر کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، میں تو خیر طالب علموں میں بھی شمار نہیں ہوتا، اور ویسے بھی دعویٰ علم کرنا تو جہالت کی دلیل ہے۔ وہ ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا دنیا میں کتنی قسم کے لوگ ہیں؟ فرمایا 3 طرح کے۔ مولا کون کون سے؟ فرمایا کچھ علماء ہیں، کچھ طالب علم ہیں، باقی ہر زکار ہیں، بکواس کرنے والے ہیں۔ ابو بصیر نے عرض کی مولا ذرا کھول کے بتا دیں علماء کون ہیں، طالب علم کون ہیں، بکواس کرنے والے کون ہیں؟ مولا نے فرمایا ہم ابو طالب کے بیٹے عالم ہیں، جو ہمارے دروازے پہ جھک گئے وہ طالب علم ہیں، باقی جتنے ہیں بکواس کرنے والے ہیں۔ تو تقریر سے تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، تقریروں سے لوگوں کے مذہب تھوڑی بدلے جاتے ہیں، اور نہ تقریروں سے لوگ اپنا مذہب بدلتے ہیں۔ تو پھر یہ تو چونکہ نوکری ہے، یہ حاضری ہے، مدح سرائی ہے، اور ہمارے لفظوں میں مولا آ بھی نہیں سکتے، ہم لفظوں میں بتا بھی نہیں سکتے کہ مولا کیا ہے۔ یہ تو ایک نسبت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہدہد کی چونچ میں بھرے ہوئے پانی کے قطرے سے ابراہیم کی آگ نہیں بجھتی، لیکن وفاداری کا پتہ چل جاتا ہے کہ وفادار کون ہے۔ تو تقریر کرنے سے یا مدح سرائی کرنے سے میں مولا تو نہیں بتا سکتا، لیکن کم از کم اتنا ہو سکتا ہے زندگی میں بس یہی ثابت کرنے میں سانسیں لیں کہ وہاں یہ لکھا جائے کہ یہ آل محمد کے دشمنوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کے دشمنوں کا مخالف ہے۔ محبت تو ہم کر نہیں سکتے، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم آل محمد سے محبت کر سکتے ہیں تو محبت تو بہت دور کی بات ہے، محبت تو بڑی مشکل بات ہے۔ میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، میرے لیے آپ کافی ہیں، سننے والے ہیں تو کافی ہیں۔ ایک محبت کرنے والے کا ذکر آپ کو 2 مصروں میں سنا دیتا ہوں۔ وہ محب ہیں جناب میثم تمار۔ تمار چونکہ کھجوریں بیچنے والے کو کہتے ہیں، کھجوریں بیچتا تھا، اور صرف یہی واقعہ نہیں ہے کہ سولی پہ چڑھ گئے، بلکہ جناب میثم اتنے دیانت دار تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتی تھی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، وہ اتنے دیانت دار تھے۔ تو میں جناب میثم پہ 2 مصرے پڑھتا ہوں، اسے پتہ چلے گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کے چہروں کی زیارت کرنا ہے۔ سمجھ رہے تھے یہ ظالم، سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے، سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے، وہ کٹ گئی تو پریشان کہاں سے بولتا ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بڑی نوازی، بہت شکریہ، حاضری تو ہو گئی میری۔ سمجھ رہے تھے یہ ظالم زبان سے بولتا ہے، وہ کٹ گئی تو پریشان کہاں سے بولتا ہے۔ تو محب ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ فنا فی ذکر ہونے والے تقریریں نہیں کرتے، وہ خاموش ہو جاتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، فنا فی ذکر ہونے والے تقریریں نہیں کرتے۔ یہ
ایک لفظ سن کے آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ فنا ہونا کیا ہے. تو پھر یہ سن لیں کہ فنا ہونا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے. یہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے یہ فنا فی الحسین تھے. کسی میں فنا ہو جانا اپنے وجود کی نفی کر دینا، جیسے دریا سمندر میں مل کے اپنی پہچان کھو دیتا ہے لیکن زندہ رہتا ہے، نام بدل جاتا ہے. تو میں چند مصرے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے، میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے. اگلے مصرے میں آپ کی سماعتوں کی بلندی کا امتحان سمجھ لے لوں گا. میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے، حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. ہائے ہائے، میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے، حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں. کیا بات ہے جی آپ کی. ہاں، میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے، حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں، علی کے ذکر میں بے شک زبان تک نہ رہے. آپ جی سلامت رہیں. جی بسم اللہ. دل جب سے ہے، دل جب سے ہے خاکے راہ کمبر کے برابر. ہاں واہ، میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر. واہ واہ. نقشے کفے پا ابو ذر پہ ہے جب سے. ہاں، نقشے کفے پا ابو ذر پہ ہے جب سے. یہ دنیا ہے میری ٹھوکر کے برابر. واہ. یہ دنیا ہے میری ٹھوکر کے برابر. مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے. مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے. ممکن ہی نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر. صد شکر ہے کہ میری تشنہ لبی یاد ہے جس کو بیٹھا ہے وہ عیسیٰ کی کوثر کے برابر. سر شکر کے، سر شکر میری تشنہ لبی یاد ہے جس کو. سر شکر میری تشنہ لبی یاد ہے جس کو بیٹھا ہے وہی ساقی کوثر کے برابر. اور جواد صاحب مجھے یہاں پہ ایک بہت خوبصورت شاعر ہے جناب افتخار عارف صاحب، ان کے دو مصرے مجھے یاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص. کیا بات ہے آپ کے سننے کی، کیا کہنے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. نہیں آپ سلامت رہیں، بڑی مہربانی. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے یقین پہ گرد گمان تک نہ رہے، حسین کہہ لوں تو اپنا دھیان تک نہ رہے. میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں، میں لفظ و لہجہ و تقریر سے گزر جاؤں، علی کے ذکر میں بے شک زبان تک نہ رہے. اور سپاہ شام سے ہور کی طرح نکل آؤں. کیا بات ہے آپ کی. سپاہ شام سے ہور کی طرح نکل آؤں، حسینیت کی حمایت بیان تک نہ رہے. حسینیت کی حمایت بیان تک نہ رہے.